من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبہ ونبیہ مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، ہمارے سلسلے کی آج آخری مجلس اور جس کا عنوان تھا صفات مومنین۔ یقیناً یہ وقت بہت کم تھا کہ ان آیات کو بیان کیا جائے۔ اب تک ہم نے تقریباً 4 صفات اس آیت کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کیں کہ جو کہ ایک مومن میں پائی جاتی ہیں، جو کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہیں، اور اس میں سے ایک چوتھی صفت ہے، وہ ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان خود ایک مفصل وقت طلب ایک موضوع ہے، اور ہمارے اصول دین کا حصہ ہے کہ جہاں پر اصول دین میں ہم توحید کی بات کرتے ہیں، عدل کی بات کرتے ہیں، امامت کی بات کرتے ہیں، نبوت کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ بنیادی عنصر جو تمام انبیاء نے بیان کیا اس میں سے قیامت ہے۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، آسمانی ادیان ہیں، اس میں توحید کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ بیان ہوا ہے اعتقادی طور پر، وہ ہے قیامت پر ایمان۔ کیونکہ قیامت پر ایمان انسان کے تمام اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر قیامت پر انسان کا اعتقاد نہ رہے تو انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یکسر مختلف ہو جائے گا، لیکن اگر اس پر اعتقاد انسان کا قائم ہو کہ مجھے روز حساب میں حساب دینا ہے، میرا سوال ہوگا، میرے اعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے ہر چیز کو وہاں پہ اپنا جسٹیفائی کرنا ہے، تو اگر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو میرے زندگی میں دنیاوی جو میں کام انجام دے رہا ہوں مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اعمال پر پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا۔ لیکن ایک وقت جب میں بے پرواہ ہو جاؤں کہ میں نے کسی کو آنسریبل نہیں ہوں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں کسی بھی مسئلے میں، تو وہاں پہ جب ایک دفتر کی مثال لے لیں، ایک دکان پہ کوئی آدمی سیلز مین کام کر رہا ہے، اگر سیلز مین کو پتہ چل جائے کہ میرے مالک نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ تم نے آج دن میں کتنی سیل کی ہے، یا میرا باس مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم کتنے بجے آ رہے ہو کتنے بجے جا رہے ہو، تو وہ جو کام کرنے والا ہے اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا باس پوچھنے والا نہیں ہے، تو نہ دکان پر سیل ہوگی، نہ کوئی آنے کا وقت ہوگا، نہ کوئی جانے کا وقت ہوگا، کوئی ڈسپلن باقی نہیں رہے گا۔ جب دل چاہا دکان میں کوئی ہوا بند کی چلے گئے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس کو پتہ ہو کہ جو میرا مالک ہے، میرا باس ہے،
وہ میرے آنے کا وقت کو بھی نوٹ کرتا ہے، میرے جانے کے وقت کو بھی نوٹ کرتا ہے، میری سیل کو بھی نوٹ کرتا ہے کہ میں نے کتنا سیل کیا، تو یقیناً اس کے کام کرنے کا انداز مختلف ہو جائے گا. یہ ہم ایک دن کی روٹین بتا رہے ہیں، ایک انسان کی ایک دن کی روٹین. اگر ایک دن کے لیے بھی اس کو یقین ہو جائے گا آج صاحب نے آنا ہی نہیں ہے، تو انسان کا سوچنے کا، کام کرنے کا انداز فرق کر جاتا ہے. تو جو انسان پوری دنیا زندگی گزار رہا ہے، اپنی 10 سالہ 20 سالہ 30 سالہ 50 60 70 سالہ زندگی، اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے کسی کو حساب نہیں دینا، مجھے کوئی واچ نہیں کر رہا، میرے آنے جانے کے ٹائم نہیں ہے، میرے نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے، میری عبادات کو کوئی چیک نہیں کر رہا، تو یقیناً انسان کی زندگی پہ بہت بڑا اثر پڑے گا. یہ ایک طبیعی چیز ہے، اس کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور یہی قیامت اگر نہ ہوتی کہ اگر ہمارے ذہن میں سوال آئے کہ خدا کو کیا پڑی ہے کہ سوال جواب کرے، حساب کتاب کرے، خدا کو کیا پڑی ہے اس بات پر کہ خدا کو کچھ لوگوں کو جنت میں ڈال کے مزہ آئے گا، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال کے مزہ آئے گا. خدا کو کیا ہے؟ خدا نہ بناتا جہنم، حساب کتاب نہ بناتا، بس ٹھیک ہے جو دنیا میں آئے کھائے پیے مزے کیے چلے گئے. کیوں بنا رہا ہے خدا؟ اگر یہ سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، اگر قیامت کا تصور ہمارے اعتقادات سے ہٹا دیا جائے تو یہ خود خدا کی عدالت کے خلاف ہے. خدا کی عدالت کے خلاف ہے. اب کیسے خلاف ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے خدا کے بارے میں؟ کہ خدا کا جو بھی کام ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے نا، خدا حکیم ہے. حکمت سے خالی یہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے کہ خدا کا کوئی کام بھی بغیر سبب کے نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خداوند عالم عادل ہے. عادل کا مطلب کیا ہے؟ خداوند عالم کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا. لیکن اس کے برعکس ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، الیاذ باللہ استغفر اللہ، ہمیں بڑی بے انصافیاں نظر آ رہی ہیں. کوئی کالا پیدا ہو گیا، کوئی گورا پیدا ہو گیا، کوئی اندھا پیدا ہو گیا، کوئی معذور پیدا ہو گیا، کوئی غریب پیدا ہو گیا، کوئی امیر پیدا ہو گیا، کوئی ہرے پاسپورٹ کے ساتھ پیدا ہوا، تو کوئی نیلے پاسپورٹ کے ساتھ پیدا ہوا، تو کوئی لال پاسپورٹ کے ساتھ پیدا ہوا. مختلف کیٹیگری ہو گئی کہ جس کی بنیاد پہ انسان کو پہچانا جانے لگا کہ بھائی اس کی شناخت یہ ہے، یہ فلاں ملک کا باشندہ ہے، جس کی بنیاد پر اس کا اسٹیٹس چیک کرنے لگا. یا مثال کے طور پہ یہ باس بن گیا، میں اس کا ملازم بن گیا. مختلف چیزیں نا ایک معاشرے کے اندر. اگر ہم اس کو فوری طور پر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، میں کیوں نہیں باس بن گیا، وہ میرا باس جو ہے وہ میرا ملازم بن جاتا. انسان کے اوپر سوچنے کا تو اختیار ہے نا، انسان سوچ سکتا ہے ان تمام چیزوں کو. اس میں کوئی سوچ پہ پابندی تو نہیں ہے. ہر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ سلطان کیوں بن گیا، میں سلطان بن جاتا، وہ مالک کیوں بن گیا، میں بن جاتا، وہ وزیر کیوں بن گیا، میں بن جاتا. یہ تمام چیزیں ہیں انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں. تو ان تمام جوابوں کا حل کہاں نکلے گا؟ کیونکہ پروردگار عالم کے لیے تو تمام مخلوق برابر ہے. چاہے ایک لوڈنگ کرنے والا مزدور ہو، چاہے شپنگ کمپنی کا مالک ہو، دونوں پروردگار کے نزدیک دونوں مخلوق خدا ہیں. نہ اس مالک کے اختیار میں تھا اس دنیا میں آنا، نہ اس لوڈر کا اختیار تھا دنیا میں آنا. بھائی زندگی تو دونوں کی زندگی اور موت پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. دونوں کی حیات کا جو رسی ہے کہ کس کو کتنا جینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا نہیں دینا، یہ تمام چیزیں کس کے پاس ہیں؟ اختیارات پروردگار عالم کے پاس ہیں. تو ان تمام چیزوں کے باوجود ایک کہاں پر ہے جو ایئر کنڈیشن گاڑی میں آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور چلا گیا تھوڑی دیر کے لیے. ایک ہے بیچارہ جو 9 to 5 جاب کر رہا ہے یا 7 to 4 جاب کر رہا ہے. تو دونوں میں فرق ہو گیا. ایک 10 منٹ کے لیے آیا، ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلا گیا، اپنے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کے دیکھ رہا. تو آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو والی جگہ مل جاتی، مجھے کیوں دھوپ میں ساری لوڈنگ انلوڈنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ تمام جو میں مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو تمام معاشرے میں طبقات ہمیں نظر آ رہے ہیں، فوری طور پہ شاید انسان یہ سوچے کہ یہ تو خدا کی کوئی استغفر اللہ الیاذ باللہ کوئی ناانصافی نظر آ رہی ہے معاشرے میں. ذہن میں یہ چیز آتی ہے. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب
کہ اگر معاشرے میں طبقات نہ ہوں، معاشرے میں اگر طبقات نہ ہوں تو کوئی معاشرہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا. کہ سارے افسر بن جائیں تو ان کا حکم کون مانے گا؟ مثلا میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں. ایک دکان کے اندر ایک سپروائزر ہے، ایک سیلز مین ہے، ایک گارڈ ہے، ایک مالک ہے. سارے مالک بن جائیں تو سیلز مین کون بنے گا؟ سارے مالک بن جائیں تو اس میں ٹاکی کون لگائے گا؟ سارے مالک بن جائیں تو اس کو صبح شٹر اٹھا کے کون کھولے گا؟ یہ چھوٹی سی ایک دکان کی بھی آپ بات لے لیں، یا ایک شہر میں آ جائیں. یہ آپ کا ایک شہر ہے جو بہت ہی چھوٹا، کوئی بہت بڑا آپ کا شہر نہیں ہے، 30 40 45 لاکھ کی جتنی بھی آبادی ہے. اس شہر میں ایک انتظامیہ ہوگی، ایک ہوگا میئر، اب نہیں معلوم یہاں پہ کیا کہتے ہیں، میئر جس کے بعد شہر کے تمام امور ہوں گے. میونسپل کمیٹی ہوگی، میئر ہوگا، واٹ ایور جو بھی ہو، شہر کا امیر ہو، گورنر ہو، جو کہ شہر کے تمام انتظامی امور کو دیکھتا ہوگا. ایک وہ باس بیٹھا ہوگا. اور اسی شہر میں ایک آدمی بیچارہ سڑکوں پر جھاڑو لگا رہا ہوگا. اگر سب کے سب باس بن جائے تو سڑک پہ جھاڑو کون لگائے گا؟ یا برعکس کر لیں کہ سب کے سب جھاڑو لگانے لگ جائیں تو پھر ان کی تنخواہوں کا حساب کون کرے گا؟ ان کو مینیج کون کرے گا؟ ان کی موبلائزیشن کا کون حساب کتاب کرے گا؟ وغیرہ وغیرہ. یعنی ہر طبقے میں، ہر دفتر میں ہمیں مراتب چاہیے. ہر طبقے میں، ہر جگہ پہ مراتب چاہیے. چاہے وہ ایک چھوٹا سا گھر ہو، اگر گھر کے اندر 4 سے 5 افراد رہتے ہیں، سب کے سب بیوی بن جائیں، سب کے پاس جو ہے 5 افراد ہیں، بیگم کے اختیارات آ جائیں، سب کے سب باپ کے اختیارات لے لیں، وہ گھر تو نہیں چلے گا نا. اس میں ایک باپ بھی چاہیے جو باپ اپنا کردار ادا کرے، ایک ماں چاہیے جو ماں اپنا کردار ادا کرے گی، جس نے مثال کے طور پہ گھر کو سنبھالنا ہے. باپ نے باہر سے پیسہ کما کے لانا ہے. تو ہر گھر میں ہو، یا چھوٹے سے 4-5 آدمی کی ایک جگہ ہو، یا پورے شہر کا نظام ہو. اسی شہر میں نے ایک جھاڑو دینے والے کی اور ایک میئر کی مثال دی. اسی شہر میں آپ کو ڈاکٹر چاہیے، اس پہ آپ کو انجینئر چاہیے. اسی شہر میں آپ کو میڈ چاہیے جو گھر میں آپ کی صفائی کر سکے. اسی شہر میں آپ کو کپڑے دھونے والی لانڈری کی دکان بھی ضروری ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی شہر میں تمام طبقات زندگی کا ہونا لازمی ہے. اگر اس میں سے ایک طبقہ بھی ختم کر دیا جائے تو یہ شہر، فرض کر لیں یا صفائی کرنے والوں کو ختم کر دیں ہم، آج سے کہ ان کی صفائی کرنے والے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ شعبہ ہم ختم کر دیتے ہیں، ایک ہفتے بعد یہاں مسقط کی گلیوں میں آپ گزر نہیں سکیں گے. کیوں؟ یہ گاربیج جو کلیکشن کر رہا ہے یہ کون کرے گا؟ پھر جھاڑو نہیں دیے گئے. اگر یہاں پہ مہینے بھر ان گلیوں میں جھاڑو نہ دیا جائے تو پھر یہ شہر جو ہے چلنے کے قابل نہیں بچے گا. تو یہ پروردگار عالم نے جو نظام طبقاتی بنایا ہے وہ اس لیے کہ یہ نظام چلتا رہے، نظام باقی رہے. ظاہری بات ہے اس میں کسی کے پاس زیادہ دنیا میں مال و دولت ہے، کسی کے پاس کم مال و دولت ہے. یہ نظام چلانے کے لیے. اچھا، اب دوسرا سوال کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ بھائی ٹھیک ہے، نظام چلنے کے لیے تو صحیح ہے، یہ مولانا کی بات سمجھ میں آ گئی کہ نظام چلنے کے لیے طبقات ہونے چاہیے، تو مجھے نیچے کیوں رکھا، مجھے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ بھائی یہ بھی سوال آ سکتا ہے. خدا مجھے میئر بنا دیتا، مجھے جھاڑو کیوں پکڑا دی؟ میئر صاحب کو جھاڑو پکڑاتا، میں اوپر آفس میں بیٹھ کے کام کر لیتا، نظام چلتا رہتا. یہ بھی سوال آ سکتا ہے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ پروردگار عالم عادل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اصول دین میں ہم گنتے ہیں. اس کا بہت ہی میں ایک سادی سی ایک مثال دوں تاکہ وہ چیز واضح ہو جائے. سادی سی مثال کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں 2 بیٹے ہیں، 2 بچے ہیں، آپ نے ایک بیٹے کو بلایا، ایک کو آپ نے مثال کے طور پر جو ہے وہ 100 دینار دیا، آپ نے کہا بیٹا جاؤ ذرا بازار سے یہ چیزیں لے کر آ جاؤ. دوسرا بیٹے کو بلایا، اس کو 10 دینار دیے. وہ 10 والا بھی بازار چلا گیا، 100 والا بھی بازار چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دونوں واپس آتے ہیں تو آپ کیا، جس کو آپ نے 100 دینار دیے ہے اسے کہیں گے بیٹے 10 دینار کا حساب دو، کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے، کیا خریدا ہے، کیا بچایا ہے. آپ اسے کہیں گے میں تمہیں 100 دینار دیا تھا، 100 دینار کا حساب دو. لیکن جس کو آپ نے 10 دینار دے کے بھیجا ہے آپ اس سے 11 دینار کا حساب نہیں لیں گے. بھائی ہماری زندگی میں کوئی ایسا کرے گا؟ اگر آپ بیٹے سے کہیں بھائی 10 دینار دے کے بھیجا تھا، بیٹے ذرا 15 دینار کا حساب دو، کہے گا بابا کیا ہو گیا ہے، آپ نے تو دیے مجھے 10 تھے، میں تو 10.25 کا بھی آپ کو حساب نہیں دے سکتا.
تو دوسری طرف سے پروردگار عالم جب حساب کتاب کرے گا تو وہ تمام نعمات کے مطابق کرے گا. تو یہ ہے عدالت خداوند متعال، جسے کہتے ہیں عدالت. کیونکہ اگر وہ طبقات نہ رکھتا تو نظام نہ چلتا. نظام کے لیے اوپر نیچے کیا، اب کسی کو کم ملا زیادہ ملا تو جس کو کم ملا ہے اس نے کم کا حساب دینا ہے، جس کو زیادہ ملا ہے اس کو زیادہ کا حساب دینا ہے، جس کو میئر بنایا ہے اس کو میئرشپ کا حساب دینا پڑے گا، جس کو ایک گلی کی جھاڑو کا حساب دیا ہے اس نے ایک گلی کی صفائی کا بس حساب دینا ہے. ہر انسان کو جتنا اس نے اٹھایا ہے، جتنی اس کی ذمہ داری ہے، جتنی اس کو وسائل دیے گئے ہیں، اس وسائل کے مطابق انسان نے حساب دینا ہے. تو یہ تمام حسابات کا جبران کی جگہ کہاں ہے؟ کہاں پہ یہ تمام چیزیں کمپنسیٹ ہوں گی؟ یہ روز آخرت میں. ان چیزوں کی کمپنسیشن کی جگہ کہاں ہے؟ کہ جہاں پہ ان چیزوں کو جبران کیا جائے گا، ان چیزوں کا حساب کتاب ہوگا. کم والے کو کم کا حساب ہوا، زیادہ والے کو زیادہ کا حساب ہوا. یہ تمام چیزیں کہاں ہوں گی؟ روز حساب میں. یہی تو ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے خیر اور ذرے شر کا حساب ہم نے کہاں دینا ہے؟ یقیناً ایک آدمی جو ملک کا سربراہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کے حساب میں اور میرے آپ کے حساب میں بہت فرق ہے. ایک آدمی جو جانتا ہے، عالم دین ہے، اس کے حساب میں، اور ایک آدمی جو نیچے مجلس سننے والا ہے، ان دونوں کے حساب میں بہت فرق ہے. ایک آدمی جو کتاب لکھنے والا ہے اور ایک آدمی کتاب پڑھنے والا ہے، دونوں کے حساب میں بہت زیادہ فرق ہے. ایک آدمی جو پڑھانے والا ہے، ایک آدمی جو پڑھنے والا ہے، دونوں کے حساب میں بہت فرق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان اپنی جاب کے مطابق، جاب سے مراد جو اس کو ذمہ داری ملی ہے دنیا میں، نوکری کی بات نہیں کر رہا میں، ہر انسان جو اپنی اپنی ذمہ داریاں پروردگار عالم نے اس کے کندھے پہ سونپی ہیں، اس کے مطابق اس نے جا کر حساب دینا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم خدا کی عدالت میں ممکن ہے سوال اٹھاتے. اور یہ خدا کی عین عدالت ہے کہ روز قیامت میں پروردگار ہر ایک کو اس کی دی ہوئی نعمات کے مطابق سوال کرے گا. صلوات محمد علی محمد. اب اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس چیز کو واضح کر سکوں. ایک مثال اور دیکھیں، میں کل والے موضوع کی طرف پلٹنا چاہ رہا ہوں. ایک مثال یہ کہ دنیا میں قانون ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو اگر قتل کر دے، کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا رکھی ہے کہ اس کو بھی سزائے موت ہو جاتی ہے، اس کو بھی مار دیا جاتا ہے. یہ قانون. اگر کوئی قتل عمدی کرے، جان کر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو مار دیا جاتا ہے. اب اگر کسی قاتل نے ایک سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا ہو، ایک کوئی ایسا قاتل ہے کہ جس نے 2 3 یا 4 یا 5 آدمی کو قتل کیا ہے، تو اس دنیا میں اس کو 5 دفعہ آپ زندہ کر کے مار تو نہیں سکتے. آپ کے اختیار میں کیا ہے کہ آپ اس کی 1 دفعہ جان لے لیں. باقی جو 4 آدمی اور اس نے مارے اس کا حساب کہاں ہوگا؟ اس دنیا میں اس کا حساب ممکن نہیں ہے. اس کا حساب آپ نے کہاں لینا ہے؟ اس سے جا کر روز قیامت. اسی طرح ہم دنیا کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کسی کے پیسے لینے دینے کا ہے، کوئی اور زیادتی کا معاملہ ہے، کوئی تہمت کا معاملہ ہے، کوئی غیبت کا معاملہ ہے، کوئی فراڈ کا معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، وہاں جا کے حساب کریں گے. کیونکہ اگر سارے حساب آپ دنیا میں کر لیں گے تو وہاں کون سا حساب کریں گے آپ؟ تو یہ عین عدالت پروردگار عالم ہے کہ دنیا میں تمام امور، تمام چیزوں کی سزائیں ممکن نہیں ہیں. بہت سے کام ہیں کہ ہم ڈھونڈتے رہیں کہ اس کا کرنے والا کون ہے، اس کا مجرم کون ہے. پوری ہو سکتا ہے دنیا ہم پوری گزر جائے، زندگی گزر جائے، ہمیں دنیا میں مجرم کا پتہ نہ چلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی ہوئی ہے وہ تو بیچارہ گیا. اس کو کہاں کمپنسیشن ملے گی؟ روز قیامت میں کمپنسیشن ملے گی. کیونکہ ممکن ہے دنیا کی پولیس سے تو وہ اوجھل ہو سکتا ہے، دنیا کے لوگوں سے تو اوجھل ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی نگاہوں سے وہ شخص اوجھل نہیں ہے. تو یہ عین عدالت ہے کہ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں بھی کہ روز ججمنٹ، جہاں انصاف ہوگا. کیونکہ اس دن انصاف ہونا ہے، جس کے ساتھ
حق تلفی ہوئی ہے اس کو اس کے کمپنسیشن ملے گی اس کو. تو وہی عین عدالت پروردگار عالم. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اور کیونکہ میں نے عرض کیا کہ آج کیونکہ آخری مجلس ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ 5 صفات میں سے کوئی ایک رہ جائے، تو میں نے پہلے اس کو انتخاب کیا کہ پہلے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب میں پلٹ کے آتا ہوں اسی چوتھی صفت کے لیے کہ جو کل میں نے چھوڑی تھی. چوتھی صفت کیا ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے رسول تم نے ان چیزوں پر ایمان لے کر آنا ہے جو تم سے پہلے نازل ہوئیں، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تم سے پہلے بھی نازل ہوئیں اس پہ بھی ایمان لانا ہے، اور جو کچھ تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا ہے. اس پر میں اتنا زیادہ ٹھہر اس لیے رہا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل یہیں سے نکلتے ہیں. ہمارے تمام ذہنی مشکلات جو ہیں اس کا حوالہ یہیں سے نکلتا ہے کہ میں نے کل بھی زور دیا تھا، کیونکہ نبی ہمارے ذہن میں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، امام کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم مختلف شبہات میں پڑ جاتے ہیں. اب پروردگار عالم نے کہا ہے کہ تم نے انہی انبیاء کو، انہی ائمہ کو ماننا ہے. اب ائمہ کے لیے پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ ایک اور مقام پہ پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، یہاں پہ فقط ایمان والوں سے خطاب ہے، لوگوں سے خطاب نہیں ہے. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی. اللہ کی اطاعت کی ہم نے بات کر لی، رسول کی اطاعت کی بات ہو گئی، اب یہ اولی الامر کی باری آ رہی ہے. پروردگار نے ہم سے کیا مانگا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو. اگر اولی الامر کا ہم لفظی ترجمہ اردو زبان میں کرنا چاہیں، سادے الفاظ میں تو ہم کہیں گے صاحب اختیار. سادے الفاظ میں اگر اولی الامر کا ہم ترجمہ کرنے لگیں تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ صاحب اختیار، یعنی جس کے پاس اختیار ہو، قدرت ہو. یعنی جس کے پاس قدرت نہیں ہے اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. اور کیونکہ یہ اس کو رسول خدا کی اطاعت کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی وہ اختیارات جو رسول کے ہیں وہی اولی الامر کے بھی ہیں. وہی اختیارات جو رسول کے ہیں اطاعت کرنے کے، اتنے ہی حقوق اور اختیارات جو ہیں وہ اولی الامر کے بھی ہیں، کیونکہ ایک ہی اطیعوا دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اس اطیعوا میں کوئی قید کنڈیشن نہیں ہے. جیسے میں نے کل بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے دیے، کہیں پہ بھی پروردگار عالم اطاعت کا حکم دیتا ہے کسی نبی کی، کسی امام کی، تو وہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ فقط جو مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کہیں اس کی بات مانو، باقی اگر گھر جا کے کچھ کہتے ہیں تو اس کی اطاعت ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بات نہ مانو. کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے. یہاں پہ اطاعت مطلقہ کا حکم ہے. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو اولی الامر کی. اور اگر دوسرے الفاظ میں اس کا معنی کروں اولی الامر کا، دوسرے الفاظ میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ مالک، صاحب اختیار. مالک کسے کہتے ہیں؟ میں پروردگار کی مالکیت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، میں واضح کر دوں کہ دماغ ادھر نہ چلا جائے. دنیاوی مالکیت کی بات ہو رہی ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سامنے والے جو اس بلڈنگ کے سامنے کوئی دکان ہے، یہ دکان آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن آپ اس مالک میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. دکان میں آپ اس دکان کے مالک ہیں لیکن آپ اس کو رینٹ پر نہیں دے سکتے. آپ اس دکان کے مالک ہیں لیکن آپ اس کو کرایہ، اس کو سیل نہیں کر سکتے. دکان آپ بیچنا چاہیں تو آپ کو اختیار نہیں ہے. وہ دکان آپ کی ہے، آپ مالک ہیں، لیکن آپ وہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے. تو آپ کہیں گے بھائی میری کیسی مالکیت، تم ہی رکھ لو اپنے پاس. وہ جیسے اکثر فون آتا ہے نا، جی بہت مبارک ہو آپ کی لاٹری نکل آئی، اتنے ہو گئے. ہم کہتے ہیں بھائی خود ہی رکھ لو. اکثر آتا ہے نا فون، رانگ نمبرز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالکیت کا معنی کیا ہے کہ آپ کو اس کے اندر حق تصرف ہونا چاہیے. مالک کون کہلائے گا؟ کہ آپ جب چاہیں جائیں اس دکان میں، جب چاہیں نہ جائیں. مالک کیا ہے؟ جو چاہیں کاروبار کریں یا دکان بند کر دیں. مالک کیا ہے؟ آپ کو کسی کو اختیار ہے دینے کا یا کرائے پہ دینے کا، آپ کے پاس اختیار ہے، کیونکہ آپ صاحب اختیار ہیں اس دکان کے، کیونکہ آپ صاحب اختیار ہیں. اگر یہ اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں تو دنیا آپ کو اس کا مالک نہیں کہے گی. بھائی بہت سادی سے الفاظ میں سادی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی چیز جس کا آپ کلیم کریں کہ میں مالک ہوں اس چیز کا، یہ میری ملکیت ہے، لیکن اس میں آپ کو اگر حق تصرف نہیں ہے، حق ہے اگر آپ تصرف نہیں ہے تو آپ اس کے مالک کیسے کہلائیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ ملکیت آپ ہی رکھ لو، مجھے کیا فائدہ اس ملکیت کا.
کیونکہ میرے لیے تو وہ چیز فائدہ مند ہے، میرے لیے وہ ملکیت فائدہ مند ہے کہ جس میں میں تصرف کر سکوں. اب اسی لیے کیونکہ بہت سلو ہو گیا، میں آپ کو ایک اور مثال دوں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اکثر آپ نے سنا ہوگا پیغمبر سے جو یہ روایت ہے کہ من منا مسجد للہ ہے فلہ البیت فی الجنہ، کہ اگر کوئی شخص پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے دنیا میں تو پروردگار اس کو جنت میں ایک گھر دے گا. میں اس کی سادی سی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مسجد بنائی خدا کے لیے دنیا میں، مسجد کے سائز کی بات نہیں ہو رہی ہے، 100 گز کی ہے، 50 گز کی ہے، 20 گز کی، اس پہ بحث نہیں ہے. آپ نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے اگینسٹ آپ کو کیا ملے گا؟ پلاٹ. کہاں ملے گا؟ دبئی میں، کراچی میں، بمبئی میں. کہاں پلاٹ ملے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے جنت میں پلاٹ ملے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے اس میں تو. اچھا، جنت میں آپ کو پلاٹ ملے گا یعنی آپ اس کے مالک ہوں گے، یہی تو ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے آپ کو پلاٹ ملے گا. اگر وہ پلاٹ آپ کو مل جائے لیکن اس پلاٹ تک جانے کا آپ کو اختیار نہ ہو، ویزا نہ ہو، اگر وہاں جانے کا آپ کے پاس اختیار نہ ہو تو وہ پلاٹ آپ کے کسی کام کا ہے؟ بھائی آپ کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی خدا تم نے مجھے جنت میں پلاٹ تو دے دیا لیکن مجھے جنت میں جانے کا راستہ نہیں دیا، مجھے جنت میں جانے کی اجازت نہیں دی. تو آپ کیا کہیں گے؟ اے پروردگار یہ پلاٹ آپ خود رکھ لو. کہہ سکتے ہو نا، کیونکہ اس پلاٹ کا مجھے کیا فائدہ؟ ایسی جگہ آپ نے مجھے پلاٹ دے دیا جہاں میں جا نہیں سکتا، اس پلاٹ کو میں استعمال نہیں کر سکتا، وہاں گھر نہیں بنا سکتا، اس گھر میں رہ نہیں سکتا، اس گھر کو انجوائے نہیں کر سکتا. تو ایسے گھر کا، ایسے پلاٹ کا مجھے کیا فائدہ؟ لیکن جب پروردگار عالم کسی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا تو یقیناً وہاں جانے کے لیے ایکسس بھی دوں گا، کیونکہ پروردگار یہ وعدہ کر رہا ہے. لیکن اگر اسی چیز کو دنیا میں مثال لے لی جائے تو مالکیت کا تقاضا کیا ہے؟ مالک ہونے کا، اگر آپ کو کوئی چیز تحفے میں دی جا رہی ہے، مالکیت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس پہ تصرف کر سکیں. یہی ہے نا مالکیت کا تقاضا. تو اولی الامر، جب ہم کسی کو کہتے ہیں اولی الامر، کسی شخصیت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے استعمال کریں گے جس کے پاس حق کے تصرف ہو، جس کے پاس حق کے تصرف ہو. بھائی کیسے حق کے تصرف ہو دنیا میں، کائنات میں؟ مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے. بھائی یہ واقعات بہت سارے ہم لوگ سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ سپرفیشل واقعات ہیں، سپرفیشل ہم واقعات ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. مولا کے امتحان لینے والے بہت لوگ تھے. جن کو اولی الامر کی بات ہو رہی ہے، میں چند ایک مثالیں پکڑ دوں، عرض کروں گا. ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی کچھ لوگوں نے طے کیا کہ آج مولا کا امتحان لیتے ہیں. کیا امتحان لیا؟ کہ ہم مولا کو اپنے گھر پہ دعوت دیتے ہیں. 40 آدمیوں نے طے کیا کہ ہم مولا کو ایک ہی دن ایک ہی وقت پہ دعوت دیں گے. مولا تو بڑے دعوت دار ہیں کہ جو مجھے بلائے میں اس کے گھر پہ جاتا ہوں، تو چلو چیک کرتے ہیں کس کے گھر پہ آتے ہیں. ایک ہی وقت میں اب ہر آدمی الگ الگ آیا. مولا کل 2 بجے آپ نے ہمارے گھر آنا ہے مثال کے طور پر. دوسرا گیا مولا کل 2 بجے ہمارے گھر آنا ہے. تیسرا گیا اسی طرح مولا کل 2 بجے آپ نے ہمارے گھر آنا ہے. 40 آدمیوں نے مولا کو دعوت دے دی. یہ واقعہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اب لوگوں نے کیا کہا کہ مولا کو چیک کرنا ہے کہ کس کے گھر جاتے ہیں. وقت گزر گیا، اگلے دن پھر وہ 40 آدمی ملتے ہیں. پہلے نے کہا کہ وہ تو میرے گھر آئے تھے، دوسرے نے کہا میرے گھر آئے تھے، تیسرے نے کہا میرے گھر آئے تھے. اب پریشان ہو گئے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہی وقت میں مولا 40 گھروں میں گئے. اچھا آج ہم لوگ اچھا یہ واقعہ کیونکہ آپ کو سنا ہوا ہے، میں یہاں پہ ابھی نہیں رک رہا ہوں. یہ میرا موضوع ابھی نہیں ہے کہ میں مولا کو کہوں 40 گھروں میں ایک دفعہ چلے گئے. آج 1400 سال بعد بھی ممکن ہے میرے کسی بیٹھے ہوئے بچے کو، جوان کو یہ آئے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. مولانا صاحب نے کہہ تو دیا، اب اعتراض بھی نہیں کر سکتے، فتویٰ نہ لگ جائے کہیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. یہ سوال کرنے والا ممکن ہے آج 1400 سال بعد بھی سوال کرے کہ ایک وقت میں مولا 40 گھروں میں کیسے گئے. آج ہم نہیں کہتے کہ سائنس نے ساری امور، سارے
علوم پر دسترس حاصل کر لی ہے، لیکن جو تھوڑا سا علم اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس آیا ہے، اسی سائنس میں فزکس پڑھنے والے ایک ایکویشن بناتے ہیں، ایک فارمولا دیتے ہیں کہ y=mc²، کہ اس کا فارمولا کیا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز نور کی اور لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کرے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ بھائی فزکس پڑھنے والوں سے سوال کر رہا ہوں میں، فارمولا ہم لوگ بناتے ہیں ایکویشن کہ y=mc²، یعنی ہم ایک فارمولا بناتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی سواری جو نور کی روشنی سے سفر کرے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے، کہ جس کے لیے ہم مثال کہہ دیتے ہیں اس معراج کی، کہ پیغمبر گئے، تمام گھوم پھر کر آ گئے، لیکن وہ گھر کی کنڈی ہلتی رہی، لیکن بھائی لوگ آج تک اس چیز کو ہضم نہیں کر سکے کہ اتنی سے کم وقت میں پیغمبر نے اتنا سارا سفر کیسے طے کیا۔ لیکن آج سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر نور کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اس میں تو کوئی سائنس بھی آج کے، البتہ سائنس کی مثالیں دینا بہت ہی اسلام کے لیے انتہائی توہین ہے، کیونکہ وہاں تو علم نہیں پہنچا اس درجے تک، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں تک یہ پہنچی ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے آج کی، نور کی رفتار سے سفر کرے وقت تھم جاتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی خود نور ہو، بھائی ہم تو نور سے رفتار سے سفر کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی خود نور ہو تو 40 نہیں 40 لاکھ جگہ پہ بھی ایک وقت میں جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی تقید کی قید نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں ہے۔ سائنس ہمیں پڑھاتی تو ہم تھوڑا سا ہلتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات کر گئے، لیکن ائمہ کو ہم نے سمجھا ہی کہا ہے، اولی الامر کو، صاحب اختیار ہونے کے ائمہ کے اختیارات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج ہم بحث کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے زمین سے کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا، اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں کیسے پاسبل ہے؟ پیغمبر نے کوئی راکٹ بھی نہیں مارا یہاں سے، کوئی میزائل بھی نہیں بھیجا، کوئی لیزر لائٹ بھی نہیں ماری، وہ کیسے 2 ٹکڑے ہو گیا؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صاحب اختیار ہیں، ان کو حجت اللہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ہم نے بار بار جو لفظ استعمال کرتا ہوں حجت اللہ علی خلقہ، تو پوری کائنات کے لیے حجت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب اسی طرح سے کچھ لوگوں نے طے کیا چلو آج مولا کا امتحان لیتے ہیں، آئے ایک شخص کو تیار کیا کہ تم میت کی ایکٹنگ کرو، ہم تمہیں اٹھا کے مولا کے پاس لے جاتے ہیں، اور مولا سے کہیں گے، مولا تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے، تو ہم یہ زندہ آدمی کی، مولا سے کہیں گے زندہ آدمی کی جنازہ پڑھا دیں، اور جب وہ جنازہ پڑھا دیں گے ہم کہیں گے آپ نے تو زندہ آدمی کی جنازہ پڑھا دی، تو اڑ جانا اس کے بعد۔ خیر لوگوں نے پلان کیا، ایک آدمی کو لٹایا، اس کو کفن پہنا کے مولا کے پاس لے گئے، مولا کے سامنے لا کے رکھا، ہاں بھائی کیا ہے، کہا اس کا جنازہ پڑھائیے، مر گیا ہے۔ مولا نے کہا سوچ لو پڑھا دوں، کہاں پڑھائیے مولا، بسم اللہ جنازہ پڑھانا ہے آپ نے۔ دوسری دفعہ سوال کیا، پڑھا دوں واقعی، ہاں بھائی پڑھا دیں۔ تیسری دفعہ سوال کیا، مولا نے پڑھا دی جنازہ۔ اب بھائی لوگوں نے کہا اٹھو بھائی، اب وہ زندہ ہو تو اٹھے گا، اب زندہ ہوگا تو اٹھے گا نا۔ اب یہ نہیں پتا کہ امتحان کس کا لینے جا رہے ہیں۔ محمد آل محمد سلام، کہتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی، نعرے تو مولا کے امتحان لینے والے کون تھے؟ اگر مولا مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں، یہ مولا کا کوئی سیاسی بیان ہے، کوئی سیاسی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، کوئی مخالف پارٹی کو کچھ دبانے کے لیے بات کر رہے ہیں؟ امیر کائنات مولا مشکل کشا کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ زمین سے زیادہ، زمین کے راستے تو بہت چھوٹے سے ہیں، بہت چھوٹی دنیا ہے تمہاری، میں آسمانوں سے زیادہ واقف ہوں۔ ہم لوگ اس چیز کو لیتے ہیں کہ پتہ نہیں مولا نے کیا کہہ دیا، کس موڈ میں استغفر اللہ بات کر گئے۔ کیا مولا کا یہ کوئی سیاسی بیان ہے جیسے ہمارے سیاستدان کہتے ہیں آج کل، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں؟ یہ کوئی ویسی چیز ہے؟
مولائے کائنات کہہ رہے ہیں، امیر کائنات کہہ رہے ہیں۔ امیر کائنات کا جب کوئی بیان آ رہا ہے تو کوئی سیاسی سلوگن نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں تو پھر سمجھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم کو پانی اور مٹی کے بیچ میں دیکھا، میں نے آدم کی مٹی گنتے ہوئے دیکھا، تو ہم اس پہ تعجب نہ کریں کہ یہی مولا کائنات ہے جو سبب خلقت کائنات کے چھوٹے بھائی ہیں، رسول خدا کے جانشین ہیں، یہی حجت اللہ ہیں۔ حجت اللہ علی خلق، یعنی پوری کائنات میں پروردگار عالم کی حجت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اگر یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آج دنیا میں بحث کر رہی کہ رسول ہمارے جیسے تھے یا تمہارے جیسے تھے، انسان تھے، بشر تھے، کیا تھے؟ اگر آج جو دنیا یہ بحث کر رہی ہے کہ رسول کیسے تھے، لیکن رسول کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ رسول کو بھیجنے والا کون ہے۔ 40 سال کی عمر میں رسول کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ آج کہ ہم لوگ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی 40 سال کی عمر کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ رسول کو العیاذ باللہ استغفر اللہ مسلمان بنا سکیں۔ ان کے والدین کی دین کا تعین نہیں کر پا رہے۔ کتنا زیادہ ظلم ہے، کیونکہ ہم نے اس حجت اللہ کو نہیں پہچانا، جس رسول کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو یہ افلاک، یہ پوری کائنات کو میں خلق نہ کرتا۔ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو مقام ہے، صلوات پڑھیں۔ اب میں جلدی جلدی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ فقط ایک چھوٹی چھوٹی مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں، کیونکہ آج آخری مجلس ہے۔ ہم ان کو ایک منصب عصمت پر گنتے ہیں، جناب سیدہ کو۔ منصب عصمت کی کل میں نے ایک بات کہی تھی، ایک تعریف بیان کی تھی کہ جو احکام خدا کو وصول کر احکام خدا کو لوگوں تک پہنچائے اسے معصوم کہتے ہیں۔ منصب کی بات، گناہ کرنا نہ کرنا، ان کے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہے جو کل میں نے بیان کی تھی۔ ہم لوگ زندگی گزر گئی حدیث قضا پڑھتے ہوئے، حدیث قضا پڑھتے ہوئے زندگی گزر گئی۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہوگا، اکثر لوگوں کو یاد ہوگا۔ اتنی دفعہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہر مجلس سے پہلے پڑھی، مجلس کے بعد پڑھی، نکاح کے وقت پڑھی، کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے، کوئی گھر میں نوچندی جمعرات آ گئی، کوئی جمعرات آ گئی، حدیث قضا پڑھ لی۔ اتنی پڑھی ہے کہ وہ تقریباً لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، لیکن اس کے کبھی ترجمے پہ غور نہیں کیا۔ بھائی 2-3 چیزیں فقط اس نقطے سے میں نے حدیث قضا سے آپ کے لیے نقل کرنی ہے۔ پہلی چیز کیا کہ جناب سیدہ جب اس حدیث قضا کو نقل کر رہی ہیں، اس پورے واقعے کو، کہ آسمان پہ فرشتوں نے یہ کہا، خدا نے یہ جواب دیا، فرشتوں نے یہ کہا، خدا نے یہ جواب دیا، فرشتوں نے یہ پوچھا، خدا نے یہ اس پوچھنے کے مقابلے پہ جواب دیا۔ یہ تمام واقعات جناب سیدہ کسی واسطے سے نقل نہیں کرنے کہ جبریل نے مجھے بتایا آسمانوں پہ کیا ہوا۔ بھائی کوئی حدیث قصہ کا ایسا ورژن لے آئیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ جناب سیدہ کسی فرشتے سے نقل کر رہی ہوں۔ بھائی کوئی پرانی، کوئی کسی پڑھی کسی کتاب میں کوئی ایسے حدیث قصہ لے آئیں کہ جس میں یہ ہو کہ جناب سیدہ نے کہا ہو کہ جی جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا کہ آسمانوں پہ یہ گفتگو ہوئی۔ وہ ان تمام مناظر کو جو کہ آسمان پہ خدا و فرشتوں کے درمیان گفتگو ہے مستقیماً نقل کر رہی ہیں۔ حدیث قصہ تو پڑھی ہے نا، میں تو اتنی واضحات مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ نہیں ہے تو کوئی ایسا ورژن ہے تو کم از کم میرے علم میں اضافہ کریں کہ جس میں جناب سیدہ نے کوئی واسطہ قرار دیا ہو آسمانوں کی خبر دینے کے لیے۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ جب دنیا میں کسی کا کوئی تعارف کرواتا ہے، ابھی بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہ بچہ کون ہے؟ کہیں گے فلاں مشہور آدمی کا پوتا ہے، ہمارے شہر کے فلاں آدمی ہیں، فلاں صاحب ہے۔ یعنی اس بچے کا تعارف جو ہے وہ گھر کے کسی مشہور فرد سے کرایا جائے گا۔ تعارف کے لیے ہمیشہ مشہور فرد کا انتخاب ہوتا ہے، کبھی گمنام آدمی سے کسی کا تعارف نہیں ہوتا، کبھی کسی کا تعارف گمنام آدمی سے تو نہیں ہوتا۔ جیسے وہ مشہور جو لطیفہ بیان ہوتا ہے کہ جی آپ کا گھر کہاں ہے، کہیں کہ فلاں کے گھر کے سامنے، فلاں کا گھر کہاں ہے، وہ میرے گھر کے سامنے، آپ دونوں کا گھر کہاں ہے، آمنے سامنے۔ تو یہ کوئی تعارف نہیں ہوا۔
تعارف کے لیے کیا ہے کہ ہمیشہ کوئی مشہور چیز کا سہارا لیا جاتا ہے. دنیا کے دستور یہی ہے نا کہ ہمیشہ کسی کا تعارف کروانے کے لیے کوئی مشہور شخصیت جو آشنا ہو اس کا تعارف کرواتا ہے, اس کے ذریعے انسان کو پہچانوایا جاتا ہے. لیکن جب اہل آسمان پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ یہ 5 لوگ کون ہیں جو اس قصہ کے نیچے ہیں, اس چادر کے نیچے ہی 5 کون ہیں, تو پروردگار عجیب انداز میں تعارف کروا رہا ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کہ یہ سیدہ ہیں, ان کے والد ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. بڑی عجیب بات نہیں بھائی؟ حدیث کی کتاب یہی ہے یا شاید میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی جملے میں؟ حضور یہی صحیح پڑھ رہا ہوں نا میں؟ آپ نے بھی یہی پڑھی ہوگی یا کوئی اور حدیث کی کتاب آپ کے پاس؟ پروردگار کیسے تعارف کروا رہا ہے کہ جناب سیدہ ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے والد ہیں, ان کے بچے ہیں. اچھا جی, اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ رسول کا جتنا مقام ہے اتنا تو کسی کا نہیں ہے. یہ تو سب کا عقیدہ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. اب یہی سوال لے کر ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. اب امام سے سوال کیا کہ مولا, اس حدیث قصہ میں جو پروردگار تعارف کروا رہا ہے تو رسول سے کیوں نہیں کروایا کہ یہ رسول ہیں, رسول کے داماد ہیں, رسول کے بھائی ہیں, رسول کی بیٹی ہے, رسول کے نواسے ہیں, ایسے تعارف کراتا. رسول سے بڑی تو کوئی شخصیت نہیں ہے, یہاں پہ جناب سیدہ سے تعارف کیوں کروا رہا ہے پروردگار عالم؟ جناب امام جو ہیں فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ اہل آسمان تاریکی میں رہتے تھے. اب تاریکی کا مطلب ہم پاکستان میں جو یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ لوگ اس اتنی بڑی عظیم نعمت لوڈ شیڈنگ کی محروم ہیں آپ لوگ, کیونکہ وہ تاریکی کا مطلب یہاں بچے کو بیٹھ کے سمجھاؤ, بچہ کیسے سمجھے گا؟ کہے گا مولانا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, تاریکی کہاں ہوتی ہے. لیکن آؤ پاکستان ہم دکھاتے ہیں تاریکی کیسے کہتے ہیں. جب بالکل گھپ اندھیرا ہو جائے تو فوراً ایک دوسرے کو آوازوں سے کہتے ہیں بھائی ذرا ٹھہر کے آنا, یہاں کھانا رکھا ہوا ہے. ایک دوسرے کو آواز کے ذریعے پیغام دیتے ہیں کہ یہاں سنبھل کے آنا, فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر مت گر جانا. ایسے ہی ہے نا, جب کہیں اندھیرا گھپ ہو جائے تو وہاں پر ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, آنکھ نظر تو آ نہیں رہا, جسے کہتے ہیں ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا, تو وہاں پہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کیا ذریعہ استعمال کرتے ہیں؟ آواز. تو ایک وقت ایسا تھا اہل آسمان کے اوپر کہ وہاں پر تاریکی تھی, تاریکی تھی اہل آسمان میں. جتنے ملائکہ تھے, جو مخلوقات تھے اس آسمان پر, ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے تھے؟ آوازوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے تھے, آواز کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے. لیکن جب پروردگار عالم نے جناب سیدہ کے نور کو خلق کیا, تو آپ کے نور کے سبب فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا. امام معصوم بتا رہے ہیں اس چیز کو. اب سمجھ میں آیا حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ اب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آئی. جو تمام واقعات ہیں یہ سب ایک سیریز میں آتے ہیں. یہ ہے حجت خدا کا مطلب. اب میں نے آج تھوڑا سا وقت رکھا تھا, اگر 5-7 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا, کہ ہماری کوئی ذکر, کوئی مجلس ختم نہیں ہوتی جب تک کہ امام وقت کا ذکر نہ ہو. جو حجت خدا آدم سے شروع ہوئی ہے, خاتم تک پہنچی ہے, اور پہلے امام سے شروع ہو کے 12ویں امام تک پہنچی ہے, اس کا ذکر بہت ضروری ہے. اور وہ کیسے؟ میں فقط ایک حدیث کا حوالہ دے کے کچھ باتیں عرض کروں گا, اور انشاءاللہ یہ گفتگو کو ختم کرنا ہے. میں نے اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ اس حدیث کو, کہ جب ائمہ طاہرین لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے 12ویں حجت جو ہے وہ غیبت میں چلے جائیں گے, ان تک کسی کی اپروچ نہیں ہوگی, تو لوگ آ کے سوال کرتے تھے, اور سوال بھی بڑا معقول تھا کہ مولا جب وہ 12ویں آپ کی حجت غیبت میں ہوگی تو جو زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ پہنچے گا جب تک ان سے ایکسیس نہ ہو؟
نہ ہم ان سے ٹیلی فون کر سکتے ہیں، نہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، نہ ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. تو ان کے غیبت میں ہونے سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ ایک امام معصوم کے 12ویں حجت کے غیبت میں ہونے سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ امام نے ایک مثال دی چھوٹی سی اس شخص کو. وہ مثال اس شخص کے پتہ نہیں سمجھ میں آئی نہیں آئی، لیکن آج کچھ اس مثال سمجھ میں آنے لگی ہے. امام نے اس کو کیا مثال دی؟ امام نے مثال یہ دی کہ جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے اگر بادل آ جائیں پھر بھی سورج کی وجود جو ہے وہ زمین پہ رہنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر بیچ میں پردہ آ جائے بادلوں کا سورج کے اور زمین کے درمیان، اس کے باوجود بھی وہ سورج اس بادل کے پردے کے باوجود زمین پہ رہنے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طرح امام وقت بھی زمین پہ رہنے والوں کو فائدہ پہنچائیں گے. اب میں تو پوچھنے والے کو نہیں جانتا کہ اس پوچھنے والے کو کیا اس سے کیا مطلب نکالا، کیا سمجھ کے چلا گیا، لیکن آج ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے جو مثال دی ہے سورج کی، امام نے جو سورج کی مثال دی ہے، آج سورج کے کردار کو ہم دیکھیں کہ سورج کا کام کیا ہے، سورج کیا کرتا ہے. سورج ایک معمولی سے درجے کا ستارہ ہے، ایک معمولی سے ستارہ ہے. دنیا میں جتنے ستارے ہیں ایک معمولی درجے کا ستارہ ہے جسے ہم سورج کہتے ہیں. جو ہمارا سورج جو ہمیں صبح نظر آتا ہے، کسی ملک میں سورج بہت نایاب ہوتا ہے، آپ کے ملک میں جو ہے سورج سے جان چھٹانی پڑتی ہے، اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے صبح سے، اتنی تیز روشنی. اچھا جی، سورج ایک معمولی درجے کا ستارہ. سورج کے گرد کچھ سیارے ہیں، ان سیاروں میں سے ایک سیارہ آپ کی زمین بھی ہے جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے. بچوں کے لیے بالکل واضحات چیزیں ہیں. سورج ہے، اس کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں، اسی میں سے ایک سیارہ آپ کی زمین ہے. یہ جو سال اور دن اور رات بن رہے ہیں اس تمام دو موومنٹ کی وجہ سے، ایک اس موومنٹ میں ہو رہا ہے، ایک وہ خود روٹیٹ ہو رہا ہے زمین، جس کی وجہ سے دن رات بن رہے ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں اپنے اپنے راستے پہ، تمام سیارے اپنے راستے پر گھوم رہے ہیں. آج تک کوئی بھی سیارہ ایک دوسرے سے ٹکرایا نہیں، کوئی سیارہ سست نہیں ہوا. ہم کہیں گے یہ سال جو ہے ایک 365 دن کا ہے، اگلا سال جو ہے وہ 400 دن کا ہوگا، زمین کی رفتار تیز ہو گئی یا سست ہو گئی. وہی سیم رفتار سے یہ سیارہ زمین آپ کا چلا آ رہا ہے، نہ اس کی رفتار کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے. تمام سیارے اپنی اپنی خاص رفتار سے اپنے اپنے آربٹ میں اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں. سورج نے کیا کیا ہوا ہے؟ ان تمام سیاروں کو ہولڈ کیا ہوا ہے کہ اگر سورج کی طاقت میں گریوٹی میں ہے نہیں، گریوٹی میں فقط ایک اصطلاح کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کوئی بچہ کہیں کہ مولانا سورج میں گریوٹی کو لے آئے، میں فقط ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. گریوٹی جیسے اٹریکٹ کرتی ہے زمین پہ کسی چیز کو، ویٹ کو نیچے لے کر آتی ہے، وہی اگر تصور کر لی جائے کہ سورج کی جو وہ طاقت ہے یا گریوٹی ہے، جو بھی آپ تصور اس کو دیں، اس کا کام کیا ہے کہ تمام سیاروں کو اپنے دائرے میں رکھتی ہے. اگر سورج کی وہ طاقت ختم ہو جائے تو تمام سیارے آزاد ہو جائیں، اپنے اس راستے سے نکل جائیں. یہ تو گول گول گھوم رہے ہیں نا. جیسے اس کی مثال، اگر آپ نے کبھی بچپن میں پتنگ اڑائی ہو تو وہ پتھر میں ڈوری باندھ کر گھماتے ہیں. کبھی ایسا کیا نا، وہ جو لنگر بناتے تھے، اگر اس کو بیچ میں سے کاٹ دیا جائے تو پتھر ٹوٹ جا کے گر جائے گا، ایسا ہے نہیں ہے. تو اس کو ہولڈ کرنے کے لیے دھاگے کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس پتھر کو ایک خاص دائرے میں گھماتا ہے. تو یہ سورج جو ہے، اس کا بظاہر تو کوئی دھاگا میں نظر نہیں آ رہا، لیکن تمام سیارے سورج کے گرد برابر سے اپنے وقت کے حساب سے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سورج کی طاقت میں کمی یا زیادتی آ جائے، اس کی طاقت بڑھ جائے، وہ بھی نقصان دہ، تمام سیارے سورج کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. اگر طاقت میں کمی آ جائے، یہ تمام سیارے آزاد ہو جائیں گے. تو سورج کا کردار کیا ہے کہ اس دنیا کو تباہ ہونے سے بچایا ہوا ہے، اس دنیا کو تباہ ہونے سے بچایا ہوا ہے، سب کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھا ہوا ہے. اگر سورج کی طاقت میں، اس کے توازن میں ذرا بھی کمی یا زیادتی ہو جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی. اب جب اس سورج کے کردار کو دیکھ کر، امام کی روایت کو دیکھ کر، پھر امام کا ایک اور قول سمجھ میں آتا ہے کہ امام جو فرماتے ہیں کہ لولا الحجہ لسقط الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نگل لے گی.
بھائی کیسے نکلے گی؟ کیونکہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا، سب کچھ کولیپس ہو جائے گا، ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے حجت خدا کا کردار، یہ ہے حجت خدا۔ لیکن ہم حجت خدا کو ایک امام معصوم کو فقط کہاں تک تصور کر رہے ہیں؟ میرے حلال حرام کے مسائل حل کر دیے تو میرے حجت خدا ہیں، اگر مجھے حلال حرام مسائل پوچھنے کی راستہ نہیں ملا تو پھر وہ حجت خدا نہیں ہے، میرا کیا فائدہ؟ ہم نے ایک امام کو کہاں تک محدود کر دیا ہے؟ فقط مسائل شرعی تک، کہ اپنے شرعی مسائل پوچھ لیں۔ ہم نے ایک امام معصوم کو تصور کر لیا ہے کہ فقط کیونکہ میرے بچے کی نوکری نہیں لگ رہی تھا، امام سے دعا پوچھ کے آ جائیں، مولا کوئی ذکر بتا دے بچے کی نوکری لگ جائے، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ ہم نے ایک امام معصوم کو محدود کر دیا ہے مسائل شریعہ تک، ذکر تک، کوئی کرتب بتا دیں، کوئی ایسا ذکر بتا دیں کہ یوں کروں تو مجھے یوں ہو جائے۔ ہم نے ایک امام معصوم کو، ایک حجت خدا کو اپنے ذہن کے مطابق ضرورت سمجھا۔ ہم نے جو ضرورت بنایا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق بنایا ہے کہ مجھے حلال حرام پتہ چل جائے گا، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، ہمارے صدر نے ایک دن کہا کہ جی سود وود کا مسئلہ کیا تم بینک والوں نے لگایا ہوا ہے، علماء کو چاہیے کہ کوئی سود کے مسئلے میں گنجائش نکالیں۔ ہمارے صدر نے کہا تھا، بہت سمجھدار صدر ہے ہمارے ملک کا، تو اس نے کہا کہ جی گنجائش علماء کو چاہیے کہ کوئی گنجائش نکالیں۔ ہمارا بھی کام یہی رہے گا کہ ہم اگر امام کو ملیں تو بھائی امام ذرا اس میں کوئی گنجائش نکال دیں، فلاں مسئلے میں حلال کا بتا دیں، کچھ حرام کا کچھ کمی زیادتی ہو جائے کچھ کر دیں اس کے اندر۔ تو ہم نے ایک حجت خدا کو اپنے مسائل، اپنی ذہنیت کے مطابق محدود رکھا ہے، جبکہ حجت خدا کا کام فقط توضیح مسائل لے کے بانٹنا نہیں ہے، وہ ضرورت تو ہماری مراجعین کے ذریعے پوری ہو رہی ہے۔ مسائل پر عمل کرنے کا، نماز روزے کے طریقے کا، ان تمام چیزیں جو ہیں وہ علماء کرام اور مراجع نظام کے ذریعے ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن ان کا کام فقط توضیح مسائل چھاپ کے دینا نہیں ہے۔ حجت خدا علی خلقہ، پوری کائنات کے لیے حجت ہے پروردگار عالم کی طرف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ہم اپنے ائمہ طاہرین کو اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق انتہائی محدود چیزوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو ائمہ طاہرین کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں کہ مولا کائنات، لیکن مولا کائنات کو ہم نے کبھی تصور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ مولا ہیں کائنات کے، مومنین کے نہیں ہیں۔ کائنات کا مطلب ہے کائنات، یونیورس، پوری جہان۔ اس کائنات میں آپ کی دنیا کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے، آپ کی اپنی پوری اس زمین کا سائز اس کائنات کے مقابلے پہ بالکل ناچیز ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے مولا اس پوری کائنات کے مولا ہیں جس میں یہ پوری زمین آپ کی ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور اسی کائنات کے امام اور ان کی اولاد کے ساتھ جو سلوک رکھا ہم لوگوں نے، وہ فقط اسی لیے کہ ہم نے رسول کو نہیں سمجھا، رسول کی حیثیت کو نہیں سمجھا، رسول کے مقام کو نہیں سمجھا۔ اور ہم آج بھی رسول کو اپنی عقلوں کے مطابق تول رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیا تو ویسا کیا تو فلاں کیا، اور رسول کے اختیارات پہ اور ائمہ کے اختیارات پہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو حجت خدا کو نہیں پہچانا۔ آج جب تک ہمارے لیے کلمہ گو، نماز پڑھنے والے، عزاداری کرنے والوں کو لیے اتنا واضح نہیں ہو سکا، تو 1400 سال پہلے کے لوگوں کا علم کہاں تھا؟ لوگ معرفت کی بات کرتے ہیں کہ معرفت کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ جی جانتا ہوں سامنے والے کو جاننا معرفت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی لشکر یزید میں ایسا نہیں تھا جو حسین کو نہ جانتا ہو، کوئی بھی لشکر یزید میں ایسا نہیں تھا جو حسین کے نانا کو نہ جانتا ہو، کوئی بھی لشکر یزید میں ایسا نہیں تھا جو حسین کے والد کو نہ جانتا ہو، حسین کی ماں کو نہ جانتا ہو۔ یہ تمام لوگ پورے حسین کے خاندان کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ان کو حسین کی معرفت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے دنیاوی لالچ میں آ کے حسین کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اور فقط آج میں نے مسائل پہ 2 روایتیں پڑھنی ہیں، اور میں نے جیسے کہ ذکر کیا شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا،
ان کے جو مصائب ہیں اور سید السجاد کے مصائب میں بہت مماثلت ہے، بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں کے مصائب میں بہت زیادہ شباہت پائی جاتی ہے۔ جناب سیدہ کو بھی اپنے والد کے مرنے پر رونے نہیں دیا گیا، کہا کہ مدینے سے باہر نکل کے بیت الحزن میں رویا کریں۔ امام سجاد کو بھی اپنے باپ کے جنازے میں مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جوان بیٹا ہاتھ بندھے، گلے میں توق، پاؤں میں بیڑی، اس جوانی کا عالم، لیکن باپ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، باپ پہ گریہ کرنے کا حق نہیں دیا امام کو۔ پہلی مماثلت۔ دوسری مماثلت کیا ہے کہ دونوں جوانی میں بوڑھے ہو گئے، دونوں کی جوانی میں بڑھاپا آ گیا۔ جناب سیدہ کی اگر عمر پوچھی جائے تو بتانے والے بتائیں گے کہ فقط 18 سال عمر تھی، لیکن 18 سال میں جب سیدہ گھر سے نکلتی، بیت الحزن کی طرف جاتی، تو ہاتھ میں عصا ہوتی اور ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے۔ مجلس پڑھنے والی کون؟ جناب سیدہ، اور سننے والے کون؟ حسن اور حسین۔ اور جناب سیدہ کی کوئی عمر پوچھتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو کہتے فقط 18 سال ہے۔ تو کوئی 18 سال میں عصا لے کر چلتا ہے؟ 18 سال میں کوئی عصا لے کے چلتا ہے؟ نہیں۔ جب سیدہ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کا حال، یہ بڑھاپا آپ پر کیسے آیا، تو کبھی سیدہ کہیں گی جاؤ میرے در و دروازے دیکھ، کبھی اپنے دروازہ دکھائیں گی، کبھی اپنا جلا ہوا گھر دکھائیں گی، کبھی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دکھائیں گی، کبھی اپنے محسن کا ذکر کریں گی۔ لیکن جب سید سجاد سے پوچھا جائے گا سید سجاد آپ پہ یہ بڑھاپا کیسے آیا، تو وہ جواب دیں گے کہ مجھے بوڑھا میرے کربلا نے نہیں کیا، مجھے بوڑھا کرنے میں شام کے ظلم نے مجھے بوڑھا کیا، شام کی مصیبتوں نے مجھے بوڑھا کیا۔ میرا سید سجاد کتنا ضعیف ہو گیا۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچتا ہے، مدینے پہنچا تو امام کے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ آتے ہیں استقبال کرنے کے لیے۔ استقبال کرتے ہیں، دیکھتے سارے خواتین ہیں، بچے ہیں، اور دیکھنے لگے کہ یہاں پہ میرا جوان بھتیجا نظر نہیں آ رہا، اس پورے قافلے میں میرا جوان بھتیجا سید سجاد نظر نہیں آ رہا۔ دیکھا تو اسی قافلے میں کوئی ضعیف سر جھکائے چلا آ رہا ہے۔ اس ضعیف کے بعد جا کے کہتے ہیں ایک ضعیف شخص ذرا یہ تو بتا میرا سید سجاد نظر نہیں آتا، سید سجاد کہاں ہے؟ سید سجاد نے اپنے چہرے کو اٹھایا، کہا چچا محمد بن حنفیہ آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں پہچانا کہ جس کے بال بھی سفید ہو گئے، جس کے محاسن بھی سفید ہو گئے، جس کی ابرو بھی سفید ہو گئی۔ جب محمد بن حنفیہ نے سید سجاد کا یہ حال دیکھا، آگے بڑھ کے سید سجاد کو گلے لگانے چاہا، سید سجاد نے روک دیا، چچا مجھ سے گلے نہ ملیے گا، ابھی تک میرے گلے پر اس توق کی زخم ہے، میری کمر پر ابھی تک تازیانوں کے نشان۔ اور یہ قافلہ جب 11 محرم کو کوفے میں داخل ہونے لگا، بس یہ آخری روایت آپ کی زحمت تمام ہوئی۔ میں نے اتنے دن آپ کو ایک مصائب کی ایک روایت سنائی تھی کہ جناب سکینہ کو کیسے اونٹ کی پشت پر باندھ کے لائے تھے۔ جب یہ قافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچا، جناب سکینہ کو اتارا گیا، امام سجاد کو بھی اتارا گیا، امام سجاد کو پیدل چلنے کے لیے کہا گیا، جناب سکینہ کو جناب زینب کی گود میں لا کر بٹھا دیا گیا، اور پورے کوفے کے لوگوں کو کہہ دیا گیا عورتیں چھتوں پر آ جائیں، مرد بازار میں چل پڑے، قافلے کو روک دیا گیا، آدھا کا ہجوم ہے، رسول کی بیٹیوں پر نگاہیں ہیں، امام نے اپنوں کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ معجزہ اس لیے دکھایا کہ کہیں نامحرموں کی نگاہیں میری بہنوں کے اوپر نہ جائیں۔
اور پھر جب یہ زینب کی سواری ایک گھر کے برابر آ کے رکتی ہے، یہ ایک وہاں پر اسی وقت ایک مومنہ تھی، ایک مومنہ کو خبر ملی، اس کو ماجرے کا پتہ نہیں تھا کہ آنے والے کون ہیں، وہ فقط تماشا دیکھنے آئی، تماشا دیکھنے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک کوئی ضعیفہ ہے، اس کی گود میں کوئی بچی بیٹھی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ حسین کی لاڈلی سکینہ ہے، بس اس نے یہی دیکھا کہ اس بچی کے کانوں سے خون نکل رہا ہے، اس بچی کا دامن جلا ہوا ہے، بس اس نے یہی دیکھا کہ یہ بچی اپنی اس ضعیفہ سے کہتی ہے پھوپھی اماں میرا ہونٹ بہت خشک ہے، کیا یہاں ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ اس مومنہ نے جب یہ الفاظ سنے پانی لے کر آئی اور کہا اے بچی یہ پانی پی لے، لیکن تو میں اس بدلے میں میرے لیے 2 دعا کر، میرے لیے 2 دعا کر۔ اس مومنہ نے سکینہ سے کہا میرے لیے 2 دعا کر۔ سکینہ نے پانی کو قریب لا کر چھوڑ دیا، علی کی پوتی ہے، علی کی پوتی ہے، پہلے اس مومنہ کے دعا کرے گی بعد میں پانی پیے گی۔ علی کی پوتی کہنے لگی بتا مومنہ تیرا کیا دعا کروں، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا ایک دعا تو یہ کرو کہ خدا میرے بچوں کو تمہارے جیسا یتیم نہ بنائے۔ جناب سکینہ نے دعا کی میرے کٹے ہوئے بابا کے سر کا واسطہ، اے خدا میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ اس مومنہ کی دعا قبول کرے۔ پھر اس مومنہ سے پوچھا مومنہ بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ مومنہ نے کہا مجھے دوسری دعا یہ دے کہ خدا مجھے توفیق دے، مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو۔ جیسے ہی زینب نے اس غربت میں مدینے کا نام سنا، سر اٹھا کے مومنہ کی طرف دیکھا، کہا اے مومنہ تجھے مدینے میں کیا کام ہے؟ مومنہ کہتی ہے مجھے مدینے میں جانا ہے، وہ میرے آقا علی مرتضیٰ کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ زہرا کا شہر ہے۔ جناب زینب پوچھتی ہیں اب تو مدینے میں علی مرتضیٰ نہیں رہتے، فاطمہ زہرا نہیں رہتی۔ اس وہ مومنہ کہتی ہے علی نہ رہے تو کیا ہوا، میرا آقا حسین وہاں رہتا ہے، میری شہزادی زینب وہاں رہتی ہے۔ شہزادی زینب نے پوچھا مومنہ کیا تو زینب کو پہچانتی ہے؟ کہا کیسے نہیں پہچانتی، بچپن سے میں نے زینب کی زیارت کی ہے، بچپن سے میں نے زینب کی زیارت کی ہے۔ جناب شہزادی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا دیکھ اے مومنہ تجھے مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری زینب تیرے شہر میں کس حال میں لائی گئی ہے۔ جیسے ہی مومنہ نے زینب کا یہ حال دیکھا ایک ہی سوال کیا شہزادی آپ کا یہ حال ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے آقا عباس کہاں ہے؟ ہماری اس کلیسیا زداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ بھی جو بھی حوائج رکھتے پروردگار تمام کی جائز حوائج کو قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ مقروض ہیں سب کو قرضوں کو عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں سب کو بیمار ہیں کلبرہ کے صدقے میں شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار ان کے اعمال ان کے غلاموں میں سے قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ اس فرش عزا کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو بھی ہمارے لوگ بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو با اولاد ہیں ان سب کی اولاد کو نیک و صالح فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد ہماری تمام آنے والی نسلوں کو روز قیامت تک اہل بیت کے در سے منسلک فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کو روز بروز بیشتر فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد تمام مومنین میں آپس میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ بھی اہل بیت سے یا اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمنی رکھتے ہیں پروردگارہ ان تمام لوگوں کی ہدایت فرما، اگر وہ لوگ قابل ہدایت نہیں ہیں تو سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ
بحق کے محمد آل محمد ہمارے جوانوں کو سیرت حضرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خواتین کو سیرت سیدہ زینب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق کے محمد آل محمد جو لوگ بھی دنیا میں اس ذکر کو زندہ کر رہے ہیں، کسی بھی انداز میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی حیثیت میں، پروردگار ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بحق کے محمد آل محمد ان تمام لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کو اپنی حفظ امان میں رکھ۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے کہ مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی صاحب، مرحوم استاد صفت جعفر صاحب، نورین زینب، مرحومہ نورین زینب، مرحوم لال تراب شاہ، مرحوم عباس چچا اور مرحومہ بشیرہ بیگم صاحب کے لیے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین